اچھا باپا، جس نے ڈکیتیاں وغیرہ کی ہیں تو کیا وہ بھی توبہ کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس کس کا مال لوٹا ہے، کیسے پہنچائے گا؟ توبہ تو کرنی ہوگی، اس کو ذہن پر زور دے کس کس سے لوٹا ہے، تو بعض یاد آئیں گے، بعض یاد نہیں آئیں گے، جو جو یاد آ رہے ہیں ان کو پہنچا دے، اگر وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے دے جتنا لوٹا ہے، وارث بھی نہ رہے، یاد پتہ ہی نہیں، جن جن کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی تو اتنی رقم اب شرعن جو خیرات لینے کا حقدار ہوتا ہے فقیر شرعی، اس کو دے دے، تو یوں یہ سبک دوش ہوگا۔ اب یہ جواب یہ ملے گا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، سب ہم نے تو لٹا دیا، خرچ کر گئے، کیا اب توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ کیوں نہیں ہے؟ اب بھی توبہ ہے، اس کی صورت توبہ تو کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اب جن جن کا لوٹا ہے ان سے رابطہ کرے، ان کو مطلب ہے کہ ان سے معافی مانگے۔ معافی تو ویسے کیونکہ چھیننے سے اس کو دل آزاری بھی تو ہوئی ہے نا، معافی تو مانگنی ہے نا اس سے، خالی پیسے دینے سے بھی پورا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، مارتے بھی ہیں، بٹ مارتے ہیں پیچھے سے، ہاتھ مارتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں دہشت پھیلانے کے لیے تاکہ یہ چھین سکے، تو ان سب کی معافیاں بھی مانگنی ہے۔ اور پیسوں کے بارے میں ان سے کہنا ہے کہ گنجائش ہے نہیں فی الحال بھرنے کی، میں نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں آ گیا میں بھر دوں گا، تو اس طرح، یا یہ بھی اس سے ریکویسٹ کر دے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب کوئی اس طرح چور یا ڈاکو توبہ کر کے معافی مانگنے جائے گا نا، تو بہت امید ہے کہ اگلا معاف کر دے گا، یار میرے پیسے تو ویسے ہی گئے تھے، چلو یار یہ آدمی سدھر گیا ہے تو اس کو معاف کر دیتے، اس کا چانس بہت ہے۔